چوتھا کیا تھا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں پر کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، جو اہل جہاں پر اللہ کی حجت اور عمل کرنے والوں کے لیے مینارہ نور، بول دو نا بھائی، مینارہ نور ہیں۔ پیغمبران ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے اور ان کے دلوں کی صفائی فرماتے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی صحابہ کی نیت پہ شک نہیں کرنا، کبھی بھی کسی صحابی کی نیت پہ شک نہیں کرنا، ورنہ پھر انکار ہو جائے گا۔ یتلون علیہم آیاتی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تو نبی سے کتاب اور حکمت سیکھتے ہیں بھائی۔ تو نیت، عمل میں معاملہ ہو سکتا ہے کہ سمجھے نہ ہو بات، لیکن نیت کسی کی بھی خراب نہیں ہوگی۔ یہ جو لوگ آج کل ایک پھیل گئے نا، جو اصحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگے ہیں، بہت بڑی غلطی میں ہے، بہت بڑی غلطی میں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب یعنی صحیفہ یا کتاب کی شکل میں نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حدید آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر صحائف یا کتب نازل کی، اور ترازو کیا ہے؟ یعنی قواعد عدل نازل کیے، انصاف کا قانون نازل کیا۔ اللہ سے بڑھ کر کون نازل کرنے والا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ سمجھ جاؤ، عدل اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے۔ اب کتابیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں؟ 104 صحائف ہیں، 104 صحائف ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے۔ اس میں 4 مکمل کتابیں ہیں، 4 مکمل کتابیں ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے صحائف ہیں۔ توریت بھی کہتے ہیں، تورات بھی کہتے ہیں، تورات لفظ ہے ویسے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور وہ کتاب بنی اسرائیل میں سے عظیم ترین کتاب ہے۔ یعنی اس کو یہ کہیں بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی کتب میں عظیم ترین کتاب ہے۔ کتب جمع ہے نا، اور کتاب واحد ہے، تو جو صحائف بھی نازل ہوئے ان پہ، ان سب میں عظیم ترین کتاب جو ہے وہ تورات ہے۔ فیہا ہدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24، سورہ مائدہ آیت نمبر 24، اس میں بڑی پیاری بات کہہ دی، اللہ اکبر۔ ربانیون، علماء ربانی ہوتے ہیں نا، مشائخ ربانی ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو انبیاء کرام چھوڑ گئے ہیں ہدایت کے لیے، اس کی حفاظت کریں اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، ان کو کہتے ہیں ربانی۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ آیا ہے۔ پڑھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کی اشاعت، ترویج اور حفاظت کرنے والے زمین پر، ویسے تو اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ان کو کہتے ہیں مشائخ اور علماء ربانی۔ آئی سمجھ میں بات؟ علماء تو سارے ہوتے ہیں، مشائخ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ چند ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ ترجمہ ہے اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے، انبیاء جو تھے اللہ کے فرما بردار کیا ہیں؟ یہودیوں کو حکم دیتے رہے، وہ انبیاء یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور مشائخ علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے اور وہ اس پر گواہ تھے، انہوں نے تبدیلی شروع کر دی۔ تھوڑے لالچ کے
एवज اس کی آیتوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا, بدلنا شروع کر دیا. آدھا سچ بتاتے تھے, آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے گی, پیچھے جگہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی. نمبر 2, انجیل جسے بائبل کہتے ہیں. ایک دفعہ یاد آ گیا انجیل سے مجھے, کافی پہلے کی بات ہے, جب غالباً میں کالج میں پڑھتا تھا. تو ایک عیسائی آیا یہاں پہ جس کا نام تھا کرسٹوفر. اس دوران انگلش بہت بولا کرتا تھا میں, جہاں بھی دوست سے جا کے بیٹھ رہے ہیں وہ انگلش میں, وہ شکل دیکھ رہے ہو, شوق تھا اس وقت, تو انگلش بہت بولا کرتا تھا. تو وہ کرسٹوفر آیا تو میرے ایک دوست کی یہاں پہ دکان تھی, اس نے مجھے بلا لیا. حالانکہ اس کو اردو آتی تھی لیکن روب ڈالنے کے لیے انگلش میں ٹوٹی پوٹی اردو بولتا تھا. اس نے مجھے بلا لیا کہ بتانا نہیں کہ کوئی ایسا بندہ آیا ہوا ہے. بلا کے لیا, بولا بہت ضروری کام ہے. مجھے گھر پہ بچہ بلانے آیا, میں نے کہا اچھا آ رہا ہوں. میں گیا تو کہنے لگا یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. شلوار قمیص پہنا ہوا اس نے, بالکل مسلمانوں والا حلیہ بنا ہوا, اتنی بڑی داڑھی, سر پہ ٹوپی اور ایک تھیلا کندھے پہ بیگ نہیں, تھیلا وہ ٹنگنوں والا تھیلا ہوتا ہے نا, جیسے یوں ہم جا کے وہ لے کے آتے ہیں, وہ ٹانگے ہوئے, اس میں کتابیں رکھی ہوئی. کہنا ہمارے پاس تمہارے کام کا کچھ چیزیں ہیں. میں نے کیا چیزیں, پھر وہ انگلش میں شروع ہو گیا. میں نے اس کو دیکھا تو اس نے مجھ سے سوال کیا, کہنا وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ دا ریلیجن آف پیس, کرسچینٹی. مختصر بتا رہا ہوں, تقریباً پون گھنٹے میری بحث ہوئی اس سے. میں نے ہاؤ کین یو سے کرسچینٹی از ریلیجن آف پیس رائٹ ناؤ. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عیسائیت جو ہے وہ امن کا مذہب ہے اس وقت, ان دا فیس آف اسلام, اسلام کے سامنے. اس کے بعد میں نے کہا وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ دا ریلیجن آف پیس, اسلام, ان دا ہول ورلڈ. تو یعنی کہ پوری دنیا میں اگر امن کا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. پیروکاروں کو نہیں دیکھو, آپ اسلام کو دیکھو. پیروکار تو کچھ بھی کر سکتا ہے, آپ اسلام کو دیکھو. تو کہنے لگا ہیو یو گاٹ اینی پروف دا اسلام از دا ریلیجن آف پیس. میں نے کہا فرسٹ یور کوشچن, ہیو یو گاٹ اینی پروف دا ریلیجن آف پیس از کرسچینٹی, پلیز شو می. تو کہنا وائی ڈونٹ یو بائبل, وائی ڈونٹ یو ریڈ بائبل, تم وہ انجیل کیوں نہیں پڑھتے. میں نے کہا وچ انجیل, برناباس, جوزف, نیفیو, بہت ساری انجیل کے نام لے لیے میں نے کون سی انجیل پڑھے. اب تو وہ شرمندہ ہو گیا. میں نے وچ از ٹرو, دیر از لاٹ آف بکس, انجیل, بائبل, وچ ون از ٹرو, وائی ڈونٹ یو ریڈ برناباس. برناباس انجیل ذرا بہتر ہے, اور دوسروں سے جو یہ لکھی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے, برناباس نام تھا. تو جب میں نے اس کو 8 انجیلوں کے نام گنوائے تو وہ سٹ پڑا گیا. اللہ کے فضل سے معلوم تھا نا, اس وقت بھی اللہ کے فضل سے, ورنہ تو میں مروب ہو جاتا اس کی انگریزی سے یا اس کے. جب وہ خاموش تو میں نے وائی ڈونٹ یو ریڈ دا قرآن فار پروف, اونلی دا ون بک ان ہول ورلڈ, دیر از نو امینڈمنٹ ان دس بک. چپ ہو گیا, پھر خاموش ہو گیا بالکل. پھر اس نے بائبل کا تحفہ اور کچھ کتابوں کا تحفہ نکال کے دیا, کہنے لگے رکھ لو. میں نے رکھ لیں گے, کوئی بات نہیں, لے کے رکھ لیا. پھر اس کے بعد چلا گیا اپنا ایڈریس دے کے, PCHS سوسائٹی کا کارڈ دے کے گیا باقاعدہ. کہنا وہاں آنا, وہاں بات کریں گے آپ سے. میں نے کہا وہاں کیا, نہیں بولے وہ ہمارے سینٹس ہوں گے وہاں پہ. تو یہ حال ہے. تو بات انجیل کی ہوئی تھی, تو اتنا سا ایک واقعہ مجھے یاد ہو گیا, تقریباً میرا خیال اب سے 22-25 سال پہلے کا ہوگا یہ واقعہ. تو ایسے بھی رہزن گھومتے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں. تو بائبل انجیل کی بات ہو رہی تھی جسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا, اور وہ تورات کی تصدیق
تھی، اس میں تورات کی تصدیق کی گئی تھی کیونکہ احکامات خدا بندی تھے اس میں۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 46۔ اور ہم نے اس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ تصدیق تو کتاب کے بعد ہو رہی ہے، لیکن میرے آقا کی تصدیق تو آپ کے آنے سے پہلے 550 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کر دی کہ ایک نبی آئے گا جو تمہیں ہدایت پر لے چلے گا، اس کا نام احمد ہوگا، آنے سے پہلے ہی۔ جیسے بہت سے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ وہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں ولایت تکوینی والے، جن کے آنے سے پہلے ان کا چرچا ہو جاتا ہے کہ ایسا دوسرے اولیاء اللہ بتا کے چلے جاتے ہیں۔ تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ پھر فرمایا اللہ نے یہ جو میں نے بتایا تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46، اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض چیزیں یعنی میں اس لیے بھی آیا ہوں، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنا اختیار، یہاں سے نبی کا اختیار پتہ چل رہا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چیزوں کو حرام اور حلال بھی بتائے، کیونکہ قرآن میں ساری چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن نبی نے اس کی تصدیق کر کے بتایا یہ چیزوں کا۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 زبور، جس سے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ داؤد علیہ السلام پر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحب بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صاحب بھی ہیں۔ قرآن مجید جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب ایک بات، وہ ساری کتابیں لکھی لکھائی دی گئیں، وہ ساری کتابیں لکھی لکھائی دی گئیں الا قرآن مجید، قرآن مجید کے علاوہ قرآن مجید لکھا لکھایا نہیں دیا گیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ قرآن اگر ہم پہاڑ کی طرف نازل کریں، جبل جب پہاڑ کی طرف نازل کرتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اس کی خشیت سے وہ پار ہو جاتا، پارا ہو جاتا، متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے سبحانہ بنا۔ تو جو سرکار کے قلب اطہر پر نازل ہوا تو کیسا قلب سمیم ہوگا سرکار کا، کیسا قلب ہوگا کہ اس قرآن کو سرکار کے قلب نے برداشت کیا، کتنی وسعت ہوگی اس میں۔ پہاڑ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، مطلب یار اتنا مضبوط پہاڑ کی طرح عزم ہے اس کا، ایسی بات کرتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں نا، پہاڑ جیسا مضبوط ہے یار یہ تو اس قلب پر سرکار کے کیا شان ہوگی سرکار کی کہ قرآن نازل کیا، لکھا ہوا نہیں آیا۔ وہ جو اترنے کا ہے ابھی، جیسے اس میں سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہ نازل کرنے آسمان دنیا پر آیا۔ پھر اسلام کو جو دین فطرت کہا گیا وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو ہے ضرورت کے مطابق ایک ایک آیت، دو آیتیں نازل ہوتی رہیں، جیسی انسان کو ضرورت پڑی ویسے ہی سرکار کے قلب اطہر پر وحی کر دی گئی، پھر سرکار نے بتا دی۔
اور قرآن کیا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہائے ہائے. آیت نمبر 185 سورہ بقرہ، جو لوگوں کے لیے رہنما اور جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. آج ہم نے اس حق و باطل کو الگ کرنے والے سے دوری اختیار کر لی. اسی وجہ سے یہ دنیا تباہی کا سبب بن رہی ہے. ہر آدمی اپنے معاملات کو بڑھانا چاہ رہا ہے، چاہے یہ کہ وہ اسلام کو بڑھائے، وہ اسلام کو نہیں، وہ اپنی جماعت کو بڑھا رہا ہے. تم ہماری جماعت میں آؤ گے تو یہ فائدہ پہنچے گا تمہیں. اسلام کی تبلیغ کم، جماعت کی تشہیر زیادہ ہو رہی ہے. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثر یہی ہو رہا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک ان کے اہل بیت. اور صحابہ جو ہیں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں. یہ بات یاد رکھنا، سرکار نے فرمایا اصحابک النجوم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے. کیوں کہا؟ ستارے سمت بتاتے ہیں. جہاز رانی جو ہوتی تھی پہلے، یا جو لوگ سفر کر رہے ہوتے تھے، وہ ستاروں سے دیکھ کے سمت کا اندازہ کرتے تھے رات کے وقت کہ اس طرف جانا ہے ہمیں. تو کسی بھی صحابی کو پکڑ لو گے تو فلاح پا جاؤ گے. میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کوئی کہیں اور ذہن نہ لے جائے. جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے کھل کے. اب افسوس ہے کہ انسان نے ہاتھوں سے لکھنے میں دیگر کتب میں تحریف کر دی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا. سورہ انعام. انعام اور انعام میں فرق ہوتا ہے، کئی بار بتا چکا ہوں، یاد رکھو. انعام کہتے ہیں چوپائے کو، بہیمۃ الانعام 4 جانور جو ہیں جن پر قربانی ہوتی ہے، اس کی شک میں میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، حلال جانور ہیں وہ. 12 تو سورہ انعام کی آیت نمبر 91 کہہ دیجئے، کھول کا لفظ ہے، یعنی سرکار جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم علیحدہ علیحدہ اور آپ پر نقل کر کے رکھتے تھے یا رکھتے ہو. ان کے کچھ حصے تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو. یہی کام کیا یہودیوں نے. تو جب سرکار کے پاس یہودی آئے بات کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے سرکار پر وحی کر دی. سورہ انعام کی آیت نمبر 51. اب ضرورت پڑی اس چیز کی، دیکھو یہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ وحی آ گئی. آپ ان سے کہہ دیجئے، محبوب آپ کہہ دیجئے ان سے کہ وہ جو تم نقل کر کے رکھتے ہو، کچھ تو چھپا لیتے ہو، اکثر چھپا لیتے ہو اور کچھ بتا دیتے ہو، تو بات تو سچی نہ ہوگی. اسی وجہ سے تو بگاڑ پیدا ہوگا. ورنہ اسلام کو ماننے والے سب سے پہلے یہ ہونے چاہیے تھے. لیکن ان کے دلوں میں بغض تھا، عداوت تھی، کجی تھی، جس کے سبب سے انہوں نے دنیا کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا اور خود تباہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر فرماتا ہے اللہ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ. سورہ آل عمران آیت نمبر 78 اور 79، 78 اور 79. 89 کے بعد 90 ہوتا ہے، 79 کے بعد 80 ہوتا ہے. وضاحت اس وجہ سے کروں سمجھ میں آ جائے. بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے 89 اور 79 میں. اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مڑوڑ کر پڑھتے ہیں.
کیا یہ کام انہوں نے تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، یعنی جو وہ پڑھ رہے ہیں اسی کو پڑھ رہے ہیں، تورات کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں وہ کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جھوٹ باندھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، تو یعنی لالچ میں یا پیسے لے کے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور آج یہ وقت آ گیا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ مختلف ذرائع سے ہیلے بہانے کر کے مختلف چیزیں نکالی جا رہی جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شریعت نے ہیلا دیا ہے تو اس کی گنجائش جگہوں پر رکھی ہے۔ ہمیشہ فتویٰ جو ہوتا ہے جواز کا، وہ سوال کے اوپر ہوتا ہے، جیسا سوال کرو گے جواز کا فتویٰ ویسے، لیکن جب جواز بنتا ہی نہیں اور تم جواز لکھ کے دے دو تو جواب تو جواز کا آئے گا نا، پھر لوگوں کو دکھاتے پھرو کہ یہ دیکھو فتویٰ ہے، لیکن وہاں جا کر تو دیکھو جس کے متعلق پوچھا ہے وہاں یہ بات پائی بھی جا رہی ہے یا نہیں۔ تو یہ دھوکہ دینا نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ اس مفتی کو کیا پتا جس نے فتویٰ دیا، اس نے تو سوال کا جواب دیا۔ تو یہ تم اپنے نفس کی جانب سے اپنی بات کو جو تم نے کی ہے اس کو پکا کرنے کے لیے سوال، یہی دھوکہ ہے۔ یا اللہ کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی جو اللہ نے نہیں فرمایا اگر وہ کہیں گئے تو اللہ پر جھوٹ باندھنا تو ہوا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ اکبر۔ جبکہ وہ لوگ یہ بات جانتے بھی ہیں، دھوکے سے نہیں کر رہے ہیں، جان کے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی بشر کو یہ شان یا نشان نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں، آیت قرآنی کی تفسیر بیان کرنا چاہیے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیت بیان کر رہا ہو، تمہاری بات مقدم نہیں ہے، اللہ کا کلام مقدم ہے، فالو کیا جائے گا اللہ کا کلام۔ اب اس کے مطابق اگر تمہاری رائے اس سے متصادم ہے تو کوئی بات نہیں، انسان اجتہاد کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے اس میں، مجتہد سے غلطی ہوتی ہے، اگر اس نیت اس کی خالص ہے اور وہ صحیح اجتہاد کر گیا تو اس کو ثواب ملے گا دوہرا، اور اگر غلطی کر گیا تو سنگل ثواب ملے گا، گناہ پھر بھی نہیں، نیت اگر سالم ہوگی، لیکن اس کو زبردستی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجوہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 تا 17، 15 16 17 3 آیتیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عیسائیوں کو بھی آج پردہ چاک ہو جائے گا یہاں انشاءاللہ تعالی۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے آخری پیغمبر آ گئے، اب جو آ گئے ہیں تو اب جو دو دیں گے یہی لینا پڑے گا، اب جو تم نے اپنی دکانیں الٹی سیدھی چلا لی ہیں نا وہ سب بند کر دو۔ آئے گئے ہیں، جو تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے، ساری کتابیں اللہ کی ہیں نا، اس میں سے چھپاتے تھے، وہ اس میں سے تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں، کھول کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بتاؤ سب سے پہلے معاف کرنے کا طریقہ کس نے اختیار کیا؟ یہ کفاروں کو جاننا چاہیے، یہ کفاروں کو جاننا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، یہاں بات آ گئی نا، ایسی نظر انداز کر دیتے ہیں، تو جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں کو کہا کہ تمہارا کیا گمان ہے؟
کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اپنے اصحاب سے بھی پوچھا تو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا, یا رسول اللہ یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ تو ایسا کیا جائے ایسا کیا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق, تقابلہ نہیں ہے, آپ سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ کیا کیا جائے, تو کہا یا رسول اللہ اس میں رشتہ دار بھی ہیں آپ کے, نادانی میں کیا انہوں نے, ان کو معاف کر دینا چاہیے, ان کو معاف کر دیں. تو سب سے پہلی فتح کے بعد جو معافی دی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ورنہ اس وقت تو فاتح تھے, جو چاہتا کرتے, بولے ایک ایک سے چن چن کر اور یہ بدلہ لینا ناجائز نہ ہوتا کیونکہ حق کے لیے تھا. کہا جاؤ تم کو سب کو معاف کر دیا, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی معاف کر دیا. سارا کرائٹیریا. تو یہاں بھی بات آئی نا, قصور نظر انداز کر دیتے ہیں, جاؤ تمہیں معاف کیا, سب کو معاف کر دیا. اتنا بڑا دل کس کا ہوگا؟ اتنا بڑا دل رحمت للعالمین کا ہی ہو سکتا ہے, جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اللہ اکبر. پھر فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. نور کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ. نور و کتاب مبین, ایک روشن کھلی کتاب اور نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آ چکی ہے. آ چکی ہے, خبر ہے اس کی. تو پھر کدھر ہے؟ مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ سب کہہ رہے ہیں آ چکی ہے, خبر ہے, کہاں ہے؟ کس پہلو میں رکھی ہوئی ہے؟ کس طاق میں رکھ دی ہے اٹھا کے؟ مجھے بتاؤ نا. سب مسلمان ہیں الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ کہاں ہے کتاب؟ وہ روشن کتاب کہاں ہے؟ جو ہمارے قلب میں ہونی چاہیے, جو ہمارے اذہان میں ہونی چاہیے, جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے, جو ہمارے عمل میں ہونی چاہیے, جو ہماری گفتار میں ہونی چاہیے, جو ہمارے کردار میں ہونا چاہیے. کہاں ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی سمجھ لو. دیکھو قصے کہانی واقعات کی تو تقریریں بہت ہوتی رہتی ہیں, لیکن وہ وقت کا ضیاع ہے فی زمانہ. حقیقت کو جانو تاکہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ. وہ نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو سرکار کی جتنی زندگی وہ ہمارے لیے نور ہے, کیونکہ وہ اس کتاب روشن کتاب کی روشنی میں ہے. سرکار کی ذات ٹوٹل روشن کتاب کی روشنی میں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب والا جو کتاب لے کر آئے اور خود عمل کر کے نہ دکھائے, وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہو؟ تم مجھے دکھا دو. سب جتنے بیٹھے میں بھی شامل ہوں, کہاں ہماری زندگی میں نظر آتی ہے؟ کہاں نظر آتی ہے؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. اللہ اکبر. اور جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے, اسی کتاب سے دکھاتا ہے نا, سرکار کی ذات سے دکھاتا ہے نا. ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. کوئی ڈانڈیاں ڈال کے تقریب بنا رہا ہے, جو کہ منع ہے اسلام میں. کوئی ڈھولک بجا کے دکھا رہا ہے, جب کہ منع ہے اسلام میں. ہاں ہم نے دیکھا ہے. تو بھائی اگر ایسی ہی بات کر رہے ہو نا, تو ایسے تو بھجن بھی گایا جاتا, اس کی طرف بھی بہت نفس کو بڑا اچھا لگتا ہے, لوگ رغبت کرتے ہیں. انہیں چیزوں سے ہٹانے کے لیے تو اسلام ہو. ابھی میں مغرب کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا, ایک صاحب ملے, کہ اللہ وہ پردے کا حکم آ رہا ہے, کون نافذ کرے گا؟ میں نے, حالانکہ وہ اچھی عمر کے سفید داڑھی والے تھے, اب کیسے نافذ ہوگا؟ میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہو. بولے ہاں کیسے؟ میں نے کہا بس یہی تباہی ہے, یہی بربادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ سارے مخالف ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں یا اللہ یہ تو سارے مخالف ہیں, میں تو نہیں کر سکتا. آپ نے نہیں چھوڑا, وہ سلسلہ جاری رکھا حتیٰ کہ لہو لہان کر دیے گئے, پھر بھی نہیں چھوڑا. ہدایت کی دعوت دیتے رہے, ہدایت کی دعوت دیتے رہے. آج میں نے دیکھا پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں, اس سے بھی زیادہ ہوں گے. ہدایت کی دعوت پہنچی نا, سرکار کوشش کرتے رہے. تو آپ, میں نے کہا کیسی بے وقوفی کی بات کر رہا ہوں, یہ
اس کا مقصد آپ بنیاد جانتے نہیں ہو. آپ اسلام تو ہے ہی آپ کی زندگی, آپ نے اس کو نکال کے پھینک دیا اس میں سے. پھر چپ ہو گئے, پھر وہ یوں کرنے لگے ایسے. میں نے کہا دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا, یہ دین نہیں ہے. وہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, ان کو سب کو چھوڑ دو. جو بنیاد ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اسی چکر میں الجھا کے تو ختم ہو جاتی ہے بات, ساری اصل بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ نجات کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. کس کو لے جاتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ جن کا دوست ہے, کن کا دوست ہے؟ انہی کا تو دوست ہے جنہوں نے اس کی ہدایت کو پکڑا, اس کے محبوب کی اتباع کی. سورہ بقرہ میں 51 آیت ہے 50 واللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. جو اللہ کے دوست ہیں یا اللہ جن کو دوست رکھتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, شیطان کے ساتھی ہوئے, یخرجونہم من النور الی الظلمات, ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے. یہ کام ہے اس کا. تو یہ وہی بات ہو گئی نا, اندھیرے والی بات کہ کیسے ہوگا, تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آپ اپنی زندگی پہ نہیں کرنا چاہتے, اس کا مقصد آپ کا نفس بول رہا ہے یہ بات کہ نہیں میں تو نہیں ایکسیپٹ کروں گا اس کو. آپ بولو کوئی کرے نہ کرے میں تو قبول کروں گا ایسا, تو آٹومیٹکلی صحیح. بھائی یہاں کتنے 20 25 50 30 40 100 جتنے بھی آدمی بیٹھے ہیں, ہر آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپلائی کرنا ہے. یہ تو کوئی کرے نہ کرے ہوگا اپلائی نہیں ہوگا. میں اپنے سے منسلک لوگوں کو اپلائی کرواؤں گا, ہوگا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور پھر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ بے شک کفر کرتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں. تو اب وہ عیسائی نہیں رہے. یہ جو عیسائی جو انجیل آئی تھی, انجیل میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا یہ. اب انہوں نے اپنا من گھڑت بنا لیا. اب وہ من گھڑت بنانے کے سبب سے کافر ہو گئے. اب ان میں بھی دو بڑے ہیں, ایک رومن کیتھولک, ایک پروٹسٹنٹ. ایک کہتے ہیں 2 خدا, ایک کہتے ہیں 3 خدا. دیکھ لو یہاں پہ. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں. اسی طرح یہودیوں میں وہ کیا کہتے ہیں, حالانکہ توریت میں نہیں ہے یہ بات, عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, معاذ اللہ. عیسائیوں میں سود سختی سے منع تھا, تقریباً 100-150 سال پہلے یہودیوں نے رائج کیا ہے, حرام تھا تو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اتنا کافی, ھذا یکفی. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ رسولوں پر ایمان, زندگی بخیر. اللہ تعالیٰ ہمیں, یہ اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں, یہ ہماری بنیاد ہے. یہ ہم نے سمجھ لیا تو ہمیں دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور کوئی ہمیں دھوکہ دے گا, بیوقوف بنائے گا, تو ہم اس کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. کیسا لفظ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.